لیکن واٹس ایپ پہ جمعہ کے متعلق جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان میں وقت ہے اور اس کا جواب ہونا بھی چاہیے۔ ایک اعتراض ہماری اس نماز پہ یہ کیا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں تو رکوع میں جانے سے پہلے ہم وقفہ کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اتنا وقفہ جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے یہ جائز ہی نہیں ہے، اس سے سجدہ سہو واجب آئے گا، اور تم کبھی سجدہ سہو کرتے نہیں ہو تو لہٰذا جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ سوال بہت اچھا انہوں نے کیا۔ گزارش یہ ہے کہ اس سوال کی تنقیح کر لیجئے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب اور اس کے بعد رکوع فرض ہے۔ اس رکوع کرنے سے پہلے اور تلاوت سورت کی کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے رکے اتنی دیر کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے تو رکوع میں تاخیر ہوئی نا، جب تاخیر ہوئی ایک رکن کی مقدار میں، فقہا کی اپنی اصطلاح میں ایک رکن کی مقدار میں تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو واجب ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کے اگر کرے گا جو آپ کا خیال ہے کہ ہم کرتے ہیں تو نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی، اور اگر غلطی سے کرے گا تو سجدہ سہو واجب، بالکل آپ سے متفق ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کے کہاں کرتے ہیں۔ دارقطنی کی روایت میں آیا ہے اور اس کی شروع میں یہ روایت مل جائے گی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد جب سورت ملاتے تھے تو سورت کے ختم ہونے پر کچھ وقفہ کرتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے۔ حنفیہ نے اس حدیث پر بحث کی ہے اور اسے انہوں نے نہیں مانا، یہ الگ بات ہے، لیکن جن محدثین نے اس پر بحث کر کے اسے مانا ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل کہ رکوع میں جانے سے پہلے اور سورت کے اختتام پہ ذرا رکتے تھے تاکہ پتہ چلے ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے، بس اس حدیث پر عمل ہے، اب کہاں سے سجدہ سہو واجب ہو۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ دارقطنی اور ان احادیث پر جو بحث کی گئی ہے اسے مطالعہ فرمائیں۔ دوسری بات، اس جمعے کی نماز پہ انہوں نے اعتراض فرمایا ہے کہ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو فاتحہ کی قرات سے پہلے پھر ایک وقفہ ہوتا ہے، اور وہ وقفہ فاتحہ کو فوراً شروع نہ کر دینا یہ بھی سجدہ سہو کو واجب کرتا ہے اور تم کرتے ہی نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل درست ہے، دوسری رکعت سے کھڑا ہونے کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے کیا ہونا چاہیے اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت اس میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس سنت کو ترک کر دے گا تو یقیناً گناہگار ہوگا، نماز مکروہ ہوگی۔ تو اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی چاہیے، وہی پڑھتے ہیں، اور جو فوراً ہی اٹھ کے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دیتے ہیں، ہمیں تو ہمارا مطالبہ تو ان سے ہے کہ تم بسم اللہ کب پڑھتے ہو، اور اگر مستقل اسے چھوڑے رکھتے ہو تو یہ تو مکروہ کرتا ہے نماز کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شامی میں اور دیگر فقہا نے لکھا ہے کہ امام جب دوسری رکعت کے لیے، تیسری اور چوتھی کے لیے کھڑا ہو تو قرات کی وجہ سے وہ سانس درست کرے، تو اپنے سانس کو درست کرنا، حواس کا ٹھیک ہو جانا اور بسم اللہ کا پڑھنا، بس اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے، تو اس پہ کیوں سجدہ سہو واجب ہو۔ تیسری بات جو اعتراض میں فرمائی ہے، غالباً کہیں پہلی صف میں ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ
سلام میں ایک کے بعد دوسرا سلام فوراً پھیر دیا جاتا ہے اور درمیان میں گردن رکتی نہیں. سنت یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ ایک طرف کو سلام پھیرتے تھے پھر دوسری طرف کو پھیر دیتے تھے، درمیان میں رکنا کہیں بھی نہیں. لوگ کرتے ہیں کہ ایک طرف کو سلام پھیرا پھر گردن اپنی جگہ پہ آئی پھر دوسری طرف کو پھیرا، یہ ثابت ہی نہیں. اور اسی ضمن میں جو آپ نے لکھا ہے کہ دوسرا سلام کبھی کبھی پورا بھی سنائی نہیں دیتا، یہ عین سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سلام پھیرتے تھے اور اس کو جلدی مختصر ختم فرما دیتے. سلام تو دونوں ہی بہت مناسب طریقے پہ جلدی سے ہی کرنے چاہیے، سلام کو بالکل لمبا نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسرا سلام خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھیرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں لوگ مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سلام پھیرتے ہی نہیں تھے جنازے کی نماز. آپ حرمین شریفین میں جائیں نا، جنازے میں حنبلی اب تک ایک سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بس. وہ دوسری طرف سلام کیوں نہیں پھیرتے؟ وہ انہی روایات کی بنیاد پہ. لیکن حنفی فقہا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بھی سلام پھیرتے تھے مگر آہستہ آواز میں اور جلدی. تو کسی نے پیچھے نہیں سنا تو یہ بات. یہ سوالات تو اور بھی ہیں، اور اس میں جو زبان استعمال فرمائی ہے نا، ہمیں تو کچھ نہیں، کیا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن دو چیزوں کا پھر بھی خیال کرنا چاہیے. ایک تو یہ قرض ذمے ہے آپ کے، جو الفاظ آپ نے استعمال فرمائے یہ قرض ذمے ہے، قیامت میں اگر چکانا پڑا تو کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، آدمی جہاں سے بھی کوئی علم کوئی اچھی چیز سیکھتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں بھی ادب اور احترام ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. یہ ظلم جو ہے نا، اس کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے. یہ جس گھر میں صبح ہوتا ہے نا، شام کو آ کے پھر دستک اسی گھر پہ دیتا ہے. اس لیے جو لوگ بھی بے ادبی اور ایسی چیزیں کرتے ہیں نا، ان کے حافظے بڑے تیز ہوتے ہیں. وہ بے ادبی پھر آ کے اسی پہ پڑ جاتی ہے، اسے کہتی ہے اب تم باہر نکل آؤ. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر گوروں نے تقسیم میں پاکستان ان علاقوں میں بنا دیا ہے جہاں کبھی تہذیب نہیں تھی، تو اس کی سزا آپ ہمیں تو نہ دیں.